باب الحوائج باب الحوائج اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوالی باب الحوائج اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اظہرہ من آثار سلطانہ وجلال کبریائہ ما حیر مقل العقول من عجائب قدرتہ وردہ خطرات ہمہ من نفوس ان عرفان کنہ صفتہ واشهد ان لا اله الا الله شهادة ایمان و ایقان و اخلاص و اذعان واشهد ان محمدا عبده و رسوله علم الهدى دارسة و مناهج الدین تامسة فصدق بالحق و نصح للخلق و هدى الى الرشد و امر بالقصد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم الصلاة والسلام تحیت و اکرام سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات بھیجو اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا جائے آپ طلاب ذویل احترام سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جو مراجع عظام ہمارے درمیان سے گزر چکی ہیں، جو علماء گزرے ہیں اور خصوصاً اس مؤسسے کے جو بانیان ہیں ان کی مرحومین کے لیے رسال فرما رہے ہیں۔ صلوات بھیجو محترم اور معزز سامعین، طلاب علوم اہل بیت، آپ حضرات لائق داد و تحسین ہیں کہ خداوند عالم نے آپ کو جو شرف، جو عروج عطا کیا ہے وہ آپ کے غیر کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ آپ کی قسمت میں شرف ہی شرف ہے، بلندی ہی بلندی ہے، عظمت ہی عظمت ہے، لیکن ان تمام بلندیوں میں، ان شروف میں ایک شرف یہ ہے کہ جو آپ کو دوسروں سے منزہ کرتا ہے، مبرہ کرتا ہے، وہ کیا؟ وہ ہے طالب علم ہونے کا شرف۔ اور اس سے بڑی چیز کہ جو عموماً آیت اللہ العظمیٰ سماعت الشیخ بشیر حسین نجفی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب علم کی بلندی، اس کی عظمت اسی سے ظاہر ہے کہ اہل بیت نے انہیں اپنے علوم کے لیے چنا ہے، اور اس پہ ایک جملہ اضافہ کرتے ہیں کہ یہ تو علم کے لیے چننا ہوا، لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ نجف جیسے حوضے میں انہیں لا کے جگہ دی اور موقع فراہم کیا کہ یہاں پر بیٹھ کے وہ علم دین حاصل کریں۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا مجمع ہو، ایسے افراد ہوں کہ جو خود علماء میں سے ہیں، فقہاء ہیں، ادبا حضرات ہیں، اب ان کے سامنے اگر دلیلیں پیش کی جائیں، ایسی بات کہ اپنا علم ان کے اوپر ظاہر کیا جائے، تو یہ چیز بیجا ہوتی ہے۔ لہٰذا میری کوشش یہ ہوگی کہ کوئی ایسی بات نہیں بلکہ چند دقیقے کہہ لیں، چند لمحات کہہ لیں، فضائل اہل بیت کی جو آپ سنتے رہتے ہیں، کوشش کریں گے کہ شاید کوئی نئی بات آپ کے سامنے پیش کریں۔ سورہ آل عمران اور اس کی یہ آیت جو مشہور اور معروف ہے، اپنوں کے یہاں بھی مشہور ہے اور غیروں کے یہاں بھی مشہور اور معروف ہے، کہ جس میں خداوند عالم نے اپنے ان چنندہ افراد کی عظمت کا قصیدہ پڑھا ہے کہ جنہیں محمد اور اہل بیت محمد کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن نے متعدد اوقات اہل بیت کے فضائل امت کے سامنے بیان کیے ہیں، اور یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ جو عظمتیں ہیں، یہ جو شرف ہیں، یہ جو بلندیاں ہیں کہ جو خدا نے اہل بیت کو عطا کی ہیں، اس کو بیان کرنے کا حق بھی خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ ہم جب اہل بیت کے کمال کی طرف دیکھتے ہیں، جب ان کے شرف کی طرف دیکھتے ہیں، جب منزلت کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہم بہت زیادہ کیا کہیں گے کہ کیا بات ہے کہ خدا نے ان کو اتنا عظیم بنایا۔ لیکن جب اہل بیت قصیدہ پڑھنے کی منزل میں آتا ہے، ایک فرق ہے عجیب و غریب کہ جب ہم کسی کی شان بیان کرتے ہیں تو ہمارا طریقہ اور ہوتا ہے، ہمارا لہجہ اور ہوتا ہے، ہماری باتیں اور ہوتی ہیں، ہمارے الفاظ اور ہوتے ہیں۔ لیکن جب خالق اہل بیت رسالت کی عظمت کا قصیدہ پڑھتا ہے تو پھر وہ بات سطح عمومی پہ جا کے نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ خلقت پہ نگاہ رکھ کے پھر ان کی عظمت کا قصیدہ پڑھتا ہے۔ اسی لیے جب ہم طہارت اہل بیت بیان کرتے ہیں تو ہمارا طریقہ اور ہوتا ہے، لیکن جب اللہ اہل بیت کی طہارت کا قصیدہ پڑھتا ہے تب آواز دیتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب ہم اہل بیت کی عظمت کا قصیدہ پڑھتے ہیں، ان کی صداقت کا بیان کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو صادق ہیں، یہ وہ ہیں جو سچے ہیں۔ لیکن جب اللہ ان کی عظمت کا قصیدہ پڑھتا ہے تو انداز بدل دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ یعنی اللہ نے ایک ہی مصرے میں نہ جانے کتنے فضائل اہل بیت ہیں کہ جس کے سمندر بہائے ہیں، اور جہاں صداقت اہل بیت کا اعلان کیا ہے، جہاں اہل بیت کی صداقت کو لوگوں کے سامنے پہنچایا ہے، وہیں پہ اہل بیت میں علی کی رسول سے نسبت کیا ہے وہ بھی بتائی ہے، معصومین کونین رسول سے کیا نسبت رکھتی ہیں یہ بھی بتایا ہے، حسنین رسول خدا کے کیا لگتے ہیں یہ بھی بتایا ہے۔ بھائی رسول خدا سے یہ کہا جا سکتا تھا کہ اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے قبیلے والوں کو لاؤ، ہم اپنے قبیلے والوں کو لاتے ہیں، تم اپنے علاقے والوں کو لاؤ، ہم اپنے علاقے والوں کو لاتے ہیں، لیکن نہ قبیلہ کہا نہ علاقہ کہا۔ بھائی اگر خاندان والوں کو ہی لے جانا تھا تو کہہ دیتے کہ تم اپنے چچا زاد بھائی کو لے آؤ، ہم اپنے چچا زاد بھائی کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹی کو لے آؤ، ہم اپنی بیٹی کو لاتے ہیں، تم اپنے جو علاقے میں بچے لگتے ہیں ان کو لے آؤ، ہم نہیں۔ لیکن خدا نے کیا کہا؟ نہ چچا زاد بھائی کا استعمال کیا، نہ بیٹی کا لفظ استعمال کیا، بلکہ کہا انفسنا وانفسکم نساءنا ونساءکم۔ کم سے کم امت اگر قرآن سے محبت کرتی ہے تو اس آیت پہ رک کے اس کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ یہ لفظ استعمال کر سکتا تھا، لیکن ان الفاظ کا سہارا نہ لے کر کم سے کم خدا نے ایک پیغام یہ دیا ہے کہ علی تنہا رسول کے چچا زاد بھائی نہیں ہے، بلکہ علی رسول کے نسل کو کہتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ کہہ سکتا تھا خدا بند عالم بہت سے الفاظ تھے، لیکن نہیں۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ آیتیں پڑھتے ہیں، پڑھنے کا دم بھرتے ہیں،
حقیقت یہ ہے کہ نہ پڑھتے ہیں نہ یاد کرتے ہیں. اگر پڑھتے ہیں تو کچھ تو غور و فکر کرتے ہیں. اور جہاں انسان قرآن میں تدبر کی منزل میں آئے گا حقائق آشکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ اعجاز قرآن میں سے ایک اعجاز کہ آپ اس پہ تدبر کیجئے گا حقائق آپ کی نگاہوں کے سامنے آتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت سی آیتیں ہیں کہ جہاں پر اہل بیت کی فضیلت کا خدا نے اعلان کیا اور کوشش یہ کی گئی کہ ہر جگہ کسی نہ کسی شخص کو لایا جائے اور فضیلت کو مشکوک کیا جائے. دیکھیں انکار تو کر نہیں سکتے ہیں تو کوشش یہ ہے کہ اس شے کو مشکوک کیا جائے. مشکوک کرتے کرتے اتنے آگے بڑھ گئے کہ کوئی شیخ المشککین بنا, کوئی امام المشککین بنا, اور ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ فضائل اہل بیت میں شک نہیں پیدا کر رہے ہیں بلکہ یہ امت کی نگاہوں سے اپنی جو ایک منزل ہے اس کے اندر شک پیدا کر رہے ہیں اور ایک حقیقت اپنی امت کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ہماری ولدیت کے سامنے جو اسم لکھا گیا ہے اس پہ اعتبار نہ کرنا بلکہ اس میں بھی شک ہے. اگر شک نہ ہوتا تو کبھی بھی ہم اہل بیت کے فضائل میں شک پیدا نہ کرتے. لیکن تنہا یہ ایک آیت ایسی ہے قرآن میں کہ یہاں پر آ کر یہ مجبور ہوئے ہیں یہ ماننے کے لیے کہ یہاں پر نفس سے مراد علی ہیں, نساءنا سے مراد فاطمہ بنت محمد ہیں اور ابناءنا سے مراد حسن اور حسین ہیں. اس کے علاوہ جتنی منزلتیں ہیں آیت تطہیر میں آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا. جبکہ سب معلوم ہے کہ چادر کے نیچے کون, جناب ام سلمہ کا سوال بھی سن چکے, ان کے لیے جو رسول نے فضیلت کی باتیں کہیں وہ بھی سن چکے. اس کے بعد بھی شک یہ پیدا کیا گیا کہ سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی شامل ہے. غور کریں آپ, یعنی ہر جگہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا گوشہ نکالا جائے کہ اہل بیت کی فضیلت کو کم کیا جائے. انکار تو نہیں کر سکتے لیکن شک پیدا کر سکتے ہیں. لیکن تنہا یہ ایک آیت ایسی ہے کہ جہاں پر الحمدللہ اہل سنت کے جو مفسرین ہیں انہوں نے بھی ایک جگہ جمع ہو کر ایک فیصلہ دیا کہ اس کے مصداق میں جو افراد ہیں وہ کون ہیں. کہا وہ محمد کے بعد علی, علی کے بعد فاطمہ اور حسنین ہیں. عزیزان گرامی محمد وآل محمد اہل سنت کے مشہور مفسر ہیں جنہوں نے اپنی کتاب جو ان کی عبارت ہے نور تبیان القرآن, یہ انوار تبیان القرآن لکھی ہے جو کہ پاکستان لاہور سے چھپی ہے. اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے, اس کی تلخیص بھی ہوئی ہے. ترجمہ جو کیا ہے علامہ کوئی سعدی کر کے ہیں, سعیدی, غلام سعیدی کر کے انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور اس کی تلخیص بھی ہو چکی ہے جو کتاب موجود ہے. وہ جب اس آیت کی طرف بڑھے ہیں تو انہوں نے بڑا عجیب و غریب واقعہ بھی لکھا, جملہ بھی ارشاد فرمایا. لیکن لکھنے والا کون ہے؟ آپ کے جتنے مفسر ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر متفق علیہ ہو کر فیصلہ دیا کہ یہاں پر اہل بیت رسالت کی عظمت کا قصیدہ پڑھا گیا, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. وہ جب آگے بڑھے تو یہاں کچھ سوالات ہیں اور انشاءاللہ اسی میں اس کا جواب وہ خود دیتے ہوئے نظر آئے. پہلی چیز یہ کہ اس سے مراد کون, دوسری چیز یہ کہ لے کیوں گئے رسول خدا صاحب, تیسری چیز یہ کہ اگر مباہلہ ہو جاتا تو کیا ہوتا. یہ کچھ سوالات ہیں, اس کے جواب وہ خود اپنی عبارت میں دیتے ہیں. جب اس آیت میں پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ رسول خدا کے پاس لوگ آئے, آنے کے بعد وہ پوری بحث اور مباحثہ اور مناظرے کے بعد اب جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ مباہلہ ہونا ہے تو مباہلے کی بات طے ہو گئی اور وقت طے ہوا, جگہ طے ہوئی, تمام چیزیں ہو چکی. جب رسول خدا چلے تو رسول خدا نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ کیا رسول خدا نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ امام حسن کو اپنی انگلی دی, یعنی امام حسن انگلی پکڑے ہوئے تھے, امام حسین کو اپنی آغوش میں لیا, رسول خدا کے بالکل پیچھے معصومہ کونین اور ان کے بالکل پیچھے علی رضی اللہ عنہ یا کرم اللہ وجہ جو انہوں نے عبارت میں لکھا ہے وہ چل رہے ہیں. یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں. پھر ایک سوال کا انہوں نے جواب دیا. عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ لے کیوں گئے. دیکھیں غور کیجئے گا, ابھی شیعہ مفسر کی بات نہیں کر رہا. کہا کہ اہل بیت کو رسول لے کے چلے ہیں, اس انداز سے لے کیوں گئے؟ تو
تو کہا کہ ایک کام کرنا تھا. کام کیا ہے؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اس میں اہل بیت کا کون سا تذکرہ؟ ان کے کس کردار کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ ان کو لے کے چلیے، ان سے بد دعا کرائیے؟ ایسی کوئی بات ہے اس میں کہ یا رسول اللہ آپ ان کو لے جائیے اور ان سے بد دعا کرائیے؟ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لے جانے کا ذکر کیا ہے کہ لے آؤ ہم بھی لاتے ہیں. لانا کسے ہے وہ بھی بتا دیا. یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ جب ساتھ میں لے کے چلے تو رسول اللہ ان سے یہ کہتے جا رہے تھے. غور کیجئے گا، خدا کی قسم کیا فضائل کے گوشے ہیں. کہتے ہیں کہ جب رسول لے کے چلے تو ان سے یہ کہتے جا رہے تھے کہ دیکھو جب میں بد دعا کروں تو تم آمین کہنا. غور کریں، جب میں بد دعا کروں، یہ روایت شیعہ حضرات کے یہاں بھی موجود ہے لیکن ہمیں ان کے مصدر سے لینا تھا کہ جب میں بد دعا کروں تو تم آمین کہنا. اب میں ان کے سامنے دست ادب کو جوڑوں کہ بھائی آپ نے وہ بات کہہ دی ہے کہ جو 1400 سال سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں، اور یہی تو ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ صحابہ اور ہوتے ہیں، اہل بیت اور ہوتے ہیں. کیا رسول کی دعا خدا وند عالم کی بارگاہ میں اس قابل نہ تھی کہ بنا کسی کے آمین کہے مستجاب ہو جاتی؟ کیا رسول خدا کو کسی کی ضرورت تھی کہ وہ دعا کریں اور فلاں آمین کہے؟ لیکن خدا وند عالم نے یہاں پر اہل بیت کی عظمت کا جو گوشہ امت کے سامنے رکھا ہے، کم سے کم آپ نے وہ ظاہر کر دیا کہ رسول کہہ رہے ہیں میں بد دعا کروں تم آمین کہنا. کس سے کہا؟ اہل بیت سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان مباہلہ وہ جگہ ہے کہ جہاں خدا وند عالم یہ چاہتا ہے کہ اے میرے نبی جب تک کہ آپ کے اہل بیت آمین نہ کہیں تب تک میں آپ کی دعا قبول کرنے والا نہیں ہوں. غور کریں آپ کہ اہل بیت کو کہا کہ تم آمین کہنا. آئے اہل بیت کو لے کر. اب آمین کی منزل ہے. ایک سوال یہاں پہ آپ سے غور کروں گا کہ اہل بیت کو آمین کے لیے کیوں لے کر آئے؟ بڑی تعداد تھی مدینے میں، کسی اور کو لے کے چلے آتے. لیکن خدا کی قسم جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ جب خدا وند عالم نے اہل بیت کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ نہ کیا، اور کریں آپ آ سکتے تھے دوسرے لوگ، اصحاب کو بھیجا جا سکتا تھا، لیکن خدا نے اہل بیت کے علاوہ اس شے پہ بھی بھروسہ نہ کیا کہ یہ رسول کی دعا کے آمین کہنے میں کوئی اور شامل ہو جائے. تو بس جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ جب رسول کا خدا رسول کے اہل بیت کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتا تو بھائی یہ ہمیں کس نے کہا ہے کہ ہم اہل بیت رسالت کے علاوہ اصحاب پہ بھروسہ کریں؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کو. خدا نے بھروسہ نہیں کیا ہے. جب وہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے تو ہم ان پہ بھروسہ کیوں کریں؟ جب خدا نے اس لائق ان کو نہیں سمجھا کہ وہ آمین کہیں تو ہم کیسے ہوتے ہیں کہ ان کو دعا کے لیے آگے بڑھا دیں؟ جب خدا ان کو آمین کے لائق نہیں تصور کرتا تو پھر امت ان کو امامت کے لائق کیسے مان سکتی ہے؟ کہا کہ ہم انہیں اس لائق نہیں سمجھتے لہذا دور کر دیا. اب یہ ہوتا ہے کہ رسول لے کر چلے. بہت سے اور سوال انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے بات آپ تک پہنچاؤں گا. اہل تشیع کی طرف آگے رہتے ہیں. ابھی یہاں پر ان کو روکیں گے، ایک نتیجہ آپ کو دینا ہے انشاءاللہ کہ رسول خدا سے خداوند عالم نے کہا کہ آپ کو یہ فعل انجام دینا ہے. آپ سے ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ دن میں نازل ہوئی؟ رات میں نازل ہوئی؟ غدیر کے پہلے نازل ہوئی؟ غدیر کے بعد نازل ہوئی؟ عزیزان گرامی، دو آیتیں ہیں کہ جو ایک کے بعد ایک نازل ہوئی. پہلی آیت وہ ہے کہ جسے آیہ تطہیر کہتے ہیں اور دوسری آیت آیہ مباہلہ. رات میں پہلے اور بعد اگر آپ اس میں تفسیر میں جائیں تو جب مباہلہ طے ہوا ابھی تک آیہ تطہیر نازل نہیں ہوئی. مباہلہ طے ہونے کے بعد پہلے آیہ تطہیر نازل ہوئی. غور کریں.
مباہلہ ابھی طے نہیں ہوا ہے، آیت تطہیر نہیں آئی، لیکن جب مناظرے کی حد پار ہو گئی، مباہلے کی بات آئی ہے، اب خدا نے آیہ مباہلہ نازل، آیہ مباہلہ نازل ہونے کے بعد رسول خدا اپنے گھر میں تشریف لے گئے، چادر یمانی منگائی، اہل بیت کو جمع کیا۔ خدا بند عالم نے جب اہل بیت ایک جگہ جمع ہوئے تو ان کی شان میں قصیدہ پڑھ کر انما رسول کے حوالے کر دی اور اہل بیت کی شان میں اتار دی۔ اب عزیزان گرامی، یہ واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ مباہلہ کب ہونا تھا، کیسے ہونا تھا؟ کہا اس کا واقعہ پورا موجود ہے، آیت نے وضاحت کر دی۔ اور جب میدان طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا تو کب ہوا؟ کہا کہ رات میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ کل مباہلہ ہونا ہے۔ میدان مباہلہ کا وہ بھی طے ہو گیا، افراد بھی طے کر دیے گئے کہ کس کو آنا ہے اور کس کو ہٹانا ہے۔ دن میں یہ تمام باتیں طے ہوئی، لوگ مدینے میں موجود تھے۔ میں تلاش کرتا رہا کہ کوئی ایک ایسا واقعہ مجھے مل جائے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا کہ یہ ایک دن پہلے بات ہو چکی ہے کہ مباہلہ کل صبح ہونا ہے، صبح صادق کی منزل ہوگی، مباہلہ فلاں میدان میں ہوگا، جانے والے جو افراد ہوں گے وہ فلاں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک فتح عظیم کی منزل ہے اور ہر انسان یہ چاہے گا کہ ہم رسول خدا کے ساتھ چلیں۔ ہر انسان کی کوشش یہ ہوگی کہ رسول خدا ہمیں لے کے چلیں۔ مردوں میں وہ بھی یہ چاہیں گے رسول ہمیں لیں، مستورات ہوں گی وہ بھی یہ چاہیں گے، کیونکہ گنجائش ہے نا، نسانہ کہہ کے ان کے لیے گنجائش رکھ دیا، ورنہ اس کے پہلے کسی میدان میں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جتنے بھی جہاد ہیں، جہاد عورتوں پہ ساقط کیا گیا، لیکن یہ پہلا میدان ہے کہ جہاں پر نسانہ کہہ کے عورتوں کو بھیجا جا رہا ہے، یعنی میدان وسیع کیا گیا ہے۔ اس میں بھی ایک نقطہ انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے کہ یہاں پر خدا بند عالم نے نشانہ کہہ کے اس میدان کو وسیع کر کے عورتوں کی بھی فضیلت امت کے سامنے رکھ دی، اور جو نسائے رسول تھی ان کے بھی بارے میں امت کو بتا دیا کہ دیکھو نسائے رسالت میں کوئی فاطمہ کے مساوی نہ تھا۔ اب جب بات طے ہو گئی تو لوگوں نے، میں ڈھونڈتا رہا تاریخ میں، کیونکہ مجھے وہ منظر یاد آیا کہ ایک منظر اور تھا کہ جہاں پر رسول نے کہا کہ کل میں علم دوں گا، یہاں پر رسول نے کہا کل مباہلہ ہوگا، تو دونوں جگہ کل ہے، لیکن وہاں پر کل کے بعد وہ صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ میں کل کا انتظار پوری رات جاگ کر کرتا رہا۔ کیوں؟ میری خواہش تھی کہ کل رسول علم مجھے دے دیں، غور کریں۔ لیکن اسی کل کو لے کر میں پوری تاریخ کل کو پڑھتا رہا، لیکن مجھے کوئی ایسا کل اس کے بعد نظر نہ آیا کہ جس میں کسی کل کے متلاشی نے یہ کہا ہو کہ میں بھی پوری رات بیدار رہا اور میں جب رسول چلنے لگے تو میں دروازے کے سامنے کھڑا رہا اور میری خواہش تھی کہ رسول مجھے ساتھ لے کے چلیں۔ بھائی وہاں پر تو ان کو دیکھا گیا، شکوہ بھی کرتے ہوئے ملے اور یہ خواہش بھی کرتے ہوئے ملے، لیکن اس کل میں نہ جانے کیا تھا کہ یہ کل والے افراد آج کل کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ بہت تلاش کیا کہ کوئی وجہ مل جائے، لیکن جب دونوں عبارتوں کو پڑھا تو نتیجہ سامنے آ گیا۔ وہاں پر رسول خدا نے فتح و ظفر کی بشارت دے رکھی تھی، گویا ان کو معلوم تھا کہ جو جائے گا وہ پلٹ کے آئے گا۔ اس آیت میں نہ خدا نے پلٹنے کی بشارت دی، نہ رسول نے پلٹنے کی بشارت دی، گویا کہ یہاں پہ انہوں نے یہ اپنے اوپر، بلکہ یوں کہوں کہ وہاں پر انہوں نے یہ خواہش کر کے بتایا کہ آج مجھے زبان رسالت پہ اعتماد ہے، اور یہاں خواہش نہ کر کے یہ بتایا کہ مجھے رسول کی زبان پر بھروسہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ اگر رسول کی زبان پر اعتماد ہوتا تو کہتے کہ رسول اللہ مجھے بھی لے کر چلے، لیکن خواہش نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسالت کی زبان پر اعتماد نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نتیجہ بڑا خطرناک تھا۔ نتیجہ کیا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی کوشش کی اور یہ دور ہوتے چلے گئے۔ کسی منزل پہ ایک جملہ کہا تھا کہ دو صورتیں ہیں، یا تو آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول خدا نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا
یا اعلان نہیں کیا؟ اگر اعلان کیا تو پھر دوسرے کہاں گئے؟ آنا چاہیے تھا لوگوں کو، جمع غفیر ہونا چاہیے تھا، لیکن لوگوں کا نہ آنا اس بات، اگر اعلان کیا رسول نے نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قول رسالت پر انہیں اعتماد نہ تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ دوسری صورت کہ رسول نے اعلان نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ رسول کو معلوم تھا کہ یہاں پر ان کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے خلقت سے لے کے آج تک کبھی اپنی زبان پہ جھوٹ جاری نہ کیا، اور یہ صفت، یہ فضیلت سوائے پنجتن پاک کے اور کسی کے اندر نہیں ہے، لہٰذا کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی اس رخ سے بھی رسول خدا نے ان کو ان کی حیثیت بتا دی کہ دیکھو اہل بیت کے مقابلے میں نہ آنا، یہاں جو لوگ ہیں وہ مطلق طہارت ہیں، یہاں جو افراد ہیں وہ صادق ہیں، یہاں جو افراد ہیں وہ طیب و طاہر ہیں، یہاں جو افراد ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں صاحب معراج ہیں، یہاں جو افراد ہیں وہ ہیں کہ جن کا قصیدہ اللہ قرآن میں پڑھتا ہے، کبھی انما کہہ کے پڑھا، کبھی حلقہ بیچ کے پڑھا، کبھی والشمس کہہ کے ان کا قصیدہ پڑھا، کبھی والقمر کہہ کے ان کی عظمت بیان کی، کبھی طٰہٰ کہہ کے ان کو معراج میں پہنچایا، کبھی مزمل کہہ کے ان کی عظمت کو ہمارے سامنے ظاہر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو لے کر جائیں گے کہ جو خدا کی نگاہ میں صاحب عظمت ہوئے۔ گویا کہ رسول خدا نے یہ بتایا کہ دیکھو جب محمد کی رسالت میں حرف آتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں جو صاحب عظمت ہوتے ہیں وہ میدان تک جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی عظمت کا قصیدہ اللہ پڑھ رہا ہے۔ اچھا لے کے چلے، ایک جملہ اور کہنے کا دل چاہتا ہے کہ یہاں پر گنجائش ہے، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ خدا کہہ سکتا تھا اصحابنا وَأَصْحَابَكُمْ، ازواجنا وازواجکم، بیویوں کو لے جانا تھا تو ازواج استعمال کرتا تھا۔ یہ نساء کہہ کہ آخر خدا نے قید لگائی ہے، یعنی مستورات کو، بیویوں کو خارج کرنا۔ کہہ سکتا تھا کہ اپنے صحابہ کو لے آؤ، ہم اپنے صحابہ کو لے آئیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی بیویوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنی بیویوں کو لاؤ۔ لیکن عزیزان گرامی، کیونکہ بات بہت زیادہ نکل جائے گی، پھر پلٹ کے وہی جملہ کہوں گا کہ خداوند عالم نے یہ بھی راستہ بند کر دیا۔ اگر ذرا سی گنجائش ہوتی تو نہ جانے کس کو پیش کر دیا جاتا۔ اللہ نے یہاں پر ان الفاظ کا انتخاب کیا کہ جس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اگر اصحاب کہتے اور مولائے کائنات کو لے کے جاتے تو یہ ہوتا کہ وہاں تاریخ لکھنے والوں نے تھوڑی سی گڑبڑی کر دی، دیکھنے والے دیکھ نہیں پائے، 4 نہیں 5 نہیں بلکہ اور بھی لوگ گئے تھے، کوئی بعد میں پہنچا، کسی کے گھوڑے نے دھوکہ دے دیا تھا دوڑتے ہوئے پہنچے، کسی کا اونٹ رہ گیا تھا وہ دوڑتے ہوئے بعد میں پہنچے۔ ازواج کو بھی لے کے آتے، کہتے کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ جو ایک مستور جا رہی تھی نا، ان کے پیچھے پیچھے بالکل 2 اور بھی تھی، 3 اور بھی تھی۔ خداوند عالم نے یہ تمام گنجائشیں بند کر دی، کہا دیکھو محمد کے صحابی ہو لیکن یاد رکھنا، محمد کی ازواج ہو لیکن یاد رکھنا ہماری نگاہ میں تمہاری عظمت بس اتنی ہے کہ تم محمد کے صحابی ہو، تم محمد کی ازواج ہو، لیکن جب مباہلے کی منزل آئے گی تو ہم صحابی کو نہیں بھیجیں گے، نفس رسالت کو بھیجیں گے، ہم بیویوں کو نہیں بھیجیں گے بلکہ بنت رسول کو بھیجیں گے۔ صلوات و محمد و آل محمد۔ کہ ہم ان کو نہیں بھیجیں، گنجائش نہیں رکھی۔ بعض لوگ بحث کرتے ہیں کہ انفسنا کیوں استعمال کیا؟ اس لیے استعمال کیا ہے کہ گنجائش نہ آئی۔ زمخشری کا نام بہت مشہور ہے، آپ لوگ اس کی تفسیر پڑھتے رہتے ہیں۔ اس منزل پر آ کر ایک عجیب نکتہ لکھتا ہے، کیا کہتا ہے کہ یہ پنجتن کو کیوں لے کے گئے رسول؟ سوال ہوتا ہے اور بھی لیتے، ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، لے لیا ہوتا، کہا کہ اس کی وجہ تھی۔ وجہ کیا تھی؟ دیکھیں اگر ہم بیان کریں تو لوگ یہ کہیں گے نا کہ محبت اہل بیت میں یہ بات ہو رہی ہے۔ جذبہ محبت جب جوش مارتا ہے تو یہ علی علی کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جذبہ محبت طہارت سے پیدا ہوتا ہے، جہاں طہارت ہوگی وہیں جذبہ محبت ہوگا۔
محبت، جذبہ محبت میں ہم نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، کم سے کم آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ہم طیب الولادہ ہیں اور آپ نجس الولادہ۔ اب وہ جملہ عجیب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی کو لے کے گئے تنہا، فاطمہ کو لے گئے تنہا، اور بچوں میں حسن اور حسین کو لے کے گئے۔ جملے آپ کے حوالے ہیں، مجھے زیادہ اس کی تفصیل نہیں کرنا ہے۔ کیوں لے کر گئے؟ کہا اس کی وجہ تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اگر ہم کہیں کہ اس وجہ سے لے کے گئے کہ یہ محبت کرتے تھے، ہم اس وجہ سے لے کے گئے کہ علی کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، ہم اس وجہ سے لے گئے کہ فاطمہ ان کی بیٹی تھی، ہم اس وجہ سے لے گئے کہ حسنین ان کے نواسے تھے، ان کے بیٹے تھے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم یہ وجہ بیان کریں گے تو کہیں گے وہی محبت محبت محبت، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ محبت میں نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ مجبوری یہ ہے کہ خدا ان کی زبان سے حق کہلوانا چاہ رہا ہے۔ آگے بڑھے، تفسیر میں لکھتے لکھتے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن نے کیا استعمال کیا؟ ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم، جمع ہے نا، رسول کو جمع لے جانا چاہیے تھا لیکن جمع نہیں لے گئے۔ کہا جمع لے جائیں تو کیسے لے جائیں؟ اب یہ بڑی بات ہے، جمع لے جائیں تو کیسے لے جائیں؟ بھائی سوال یہ ہوگا کہ رسول کے اتنے صحابی، کیا انفسنا کی منزل میں 2 بھی نہیں تھے، 3 بھی نہیں تھے؟ اتنی ازواج کہ جن کا قصیدہ پڑھتے پڑھتے لوگ بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہو کے مر بھی گئے، لیکن پھر بھی ان کے قصائد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ کیا 2-3 اس میں سے نہیں نکل پائیں؟ کہا اس میں یہ وجہ نہیں تھی۔ پھر کیا وجہ تھی؟ کہا اس کی وجہ یہ تھی، ان کے جملے ہیں کہ رسول لے کیسے چاہتے۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیوں؟ کہا کہ اس لیے قرآن نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، طریقہ بڑا عجیب ہے۔ ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم، یعنی جن کا تعلق رسول سے گہرا ہوگا بس وہی جائیں گے۔ اب اس منزل میں آنے کے بعد وہ یہ لکھتا ہے کہ علی کو کیوں لے کے گئے؟ کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ کائنات میں نظیر علی کوئی تھا ہی نہیں تو رسول لے کیسے جاتے؟ کہا فاطمہ کو کہا کہ نظیر فاطمہ کوئی تھی ہی نہیں تو کسی اور مستور کو لے کیسے جاتے؟ کہا حسنین، کہا چونکہ حسن اور حسین ایک دوسرے کی نظیر تھے اسی لیے رسول خدا جمع کا صیغہ ہونے کے بعد تسنیہ کو لے کے گئے۔ ہم نے کہا کہ زمخشری صاحب آپ نے وہ فیصلہ کر دیا کہ جو تاریخی فیصلہ ہے، اب سوال یہ ہوگا وہ کیسا؟ ہم نے کہا کم سے کم پہلی منزل میں آپ نے یہ بتا دیا کہ کائنات میں نظیر علی کوئی نہیں، کائنات میں نظیر فاطمہ کوئی نہیں، کائنات میں حسنین کا نظیر کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ فیصلہ آپ کا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ایسا اہتمام کیا جائے کہ کائنات کو یہ معلوم ہو جائے کہ اے محمد آپ کے نفس میں علی کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ نظیر علی خدا بتا رہا ہے کہ دیکھو کائنات میں علی کا نظیر تلاش نہ کرنا، کائنات میں فاطمہ کا نظیر تلاش نہ کرنا، بس دل چاہتا ہے کہ خدا نے جس کا نظیر رکھا ہی نہیں، امت نہ جانے کیسے کبھی معاویہ کو علی کے سامنے، کبھی فلاں کو معصومہ کے سامنے لا رہی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد، کہ ان کا کوئی نظیر نہیں، یعنی کم سے کم یہ تسلیم کر لیا کہ علی کا کوئی نظیر نہیں۔ علی ابن ابی طالب ایسے ہیں کہ جن کی نظیر نہیں، فاطمہ وہ ہیں کہ جن کی نظیر نہیں۔ بھائی جب نظیر نہیں ہے، اب اس کی گہرائی میں آپ جا سکتے ہیں کہ نظیر کا معنی کیا ہے، کتنی بحث اس میں ہے۔ یعنی کم سے کم مد مقابل فاطمہ کے آنے والا کوئی نہیں، علی کے مد مقابل آنے والا کوئی نہیں ہے، حسنین کے مد مقابل آنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر عجیب بات ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں، اور امت یہ ہے کہ مصر ہے کہ نہیں فلا فلا بھائی، فلا فلا بھائی، اور فلا ان کے مساوی، اور فلا یہ۔ عزیزان گرامی، رسول خدا نے اہتمام کیا۔ اب ایک صداقت کا قافلہ ہے کہ جو بیت صداقت سے صبح صادق کے وقت میدان صداقت میں رسول الصادقین کی صداقت کا پرچم بلند کرنے کے لیے چل رہا ہے۔ اب یہ قافلہ جیسے ہی چلا، کیونکہ میں نے تمام باتیں چھوڑ دی، وقت ہو چکا ہے، جیسے ہی یہ قافلہ چلا، ہمیشہ جنگ کا ایک طریقہ ہے کہ جب وقت معین ہو چکا ہے تو آپ بھی موجود رہیں، ہم بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پر جنگ عجیب و غریب ہو رہی ہے کہ رسول اپنا لشکر تو لے کر جا رہے ہیں، سامنے والے انتظار کر رہے ہیں، پہلے لشکر کو دیکھ لیا جائے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب وہاں پہ جو ہوا انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ تمام باتیں ختم ہو گئی، اور یہ ہوا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے،
مباہلہ نہیں ہوا اور جزیے پہ بات تیار ہو گئی. سوال کیا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر مباہلہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ یہی سوال ابن عباس سے ہوا، انہوں نے دوسرا جواب دیا. کسی اور صحابی سے ہوا، انہوں نے دوسرا جواب دیا. خود مباشر رسول خدا سے سوال ہوا کہ اگر مباہلہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو رسول خدا نے 2 عذاب ان کے سامنے رکھی. کہا پہلا عذاب ان کے اوپر یہ نازل ہوتا کہ جو مد مقابل آتے، روکوں گا آپ کو، کس کے مد مقابل آتے؟ اہل بیت کے، رسول کے. رسول نے کیا کہا کہ جو مد مقابل آتے ان کا انجام عجیب و غریب ہوتا. میں سوال کروں گا رسول اللہ کس کے مد مقابل؟ کہا دیکھا نہیں تو کس کو لے کر آیا؟ علی کے مد مقابل، فاطمہ کے مد مقابل، حسنین کے مد مقابل، میرے مد مقابل. کیا مطلب؟ کہا جو ان کے مد مقابل آتے کیا ہوتا؟ کہا ذرا رکو ابھی نتیجہ تم تک پہنچا دوں. یا رسول اللہ کیا ہوتا بتا دیجئے. کہا رک تو جاؤ، کس کے مد مقابل آتے یہ واضح ہو جائے. کہا اس میں وہ ہے کہ جو میرا وسیع ہے، جو میرا وزیر ہے، جو میرا بھائی ہے، جو میرا خلیفہ ہے، جس کی عظمت یہ ہے کہ اسے میں نے شہر علم کا دروازہ قرار دیا ہے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ جب میں معراج پہ پہنچا تو اللہ نے میری محبت اور اس سے جو علی کی محبت تھی اس کی وجہ سے مجھ سے اس کے لہجے میں گفتگو کی. ہر منزل پہ یہ میرے ساتھ رہا. خیبر کی منزل ہو یہ میرے ساتھ، خندق کی منزل ہو یہ میرا ہمرکاب، بدر کی منزل ہو یہ میرا مجاہد. جس منزل پہ دیکھا یہ نظر آیا. حتیٰ جنگوں کی بات نہ کرنا، پہلے آسمان پہ پہنچا تو وہاں پہ دیکھا، دوسرے آسمان پہ پہنچا تو وہاں دیکھا، تیسرے آسمان پہ پہنچا تو وہاں دیکھا، چوتھے آسمان پہ پہنچا تو وہاں دیکھا، شب معراج پہنچا تو وہاں دیکھا، بستر پہ دیکھا تو وہاں علی نظر آئے. بھائی ہر جگہ پہلی منزل میں وہ ہے کہ جہاں میں رہا وہاں یہ رہا. کہا دوسرا کون؟ کہا دوسری وہ معظمہ ہے کہ جس کی چادر کے تلے آ کے میں محمد سکون پاتا ہوں. دوسری وہ ہے کہ جس کی منزلت یہ ہے کہ خدا بند عالم نے یہ پڑھ کر آواز دی کہ اگر اس کے نور کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں محمد کا نور خلق کرتا، نہ میں علی کا نور خلق کرتا. میں نے مختصر یہ کہا تیسری منزل میں کہا وہ بچے ہیں کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جو میرے نواسے ہیں، جو مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. اب اگر کسی کو جنت میں جانا ہے تو ان کی سرداری میں رہنا ہوگا، اور سردار کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کی رعایا میں ہو وہ ان کے نفسوں پہ حاکم ہوتا ہے، وہ ان کے مالوں پہ حاکم ہوتا ہے. جو ان کی غلامی قبول کر سکے وہ جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جائے. کہا یہ افراد ہیں کہ جن کے مد مقابل آنے والے ہیں. کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں. کہا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں تمہیں کہ کسی صحابی کے مد مقابل نہیں بلکہ بنجتن کے مد مقابل آ رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ بتائیے انجام کیا ہوتا؟ کہا جب یہ بات واضح ہو جائے، اور میں جملوں کو بدلوں گا، بس اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. کہا جب یہ بات واضح ہو گئی، ان کے فضائل واضح ہو گئے، ان کے مناقب واضح ہو گئے، ان سے میرا جو رشتہ تھا وہ معلوم ہو گیا، اور ان کا جو خدا سے رشتہ تھا جب وہ معلوم ہو گیا تو اب انجام بھی سن لو کہ جو ان کے مد مقابل آتا خدا اس کو یا تو سور بناتا یا خنزیر بناتا. نہیں غور کیا آپ نے؟ کہا پہلا عذاب یہ ہے کہ اللہ یا تو سور یا خنزیر میں ان کو تحویل کر دیتا. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے یہ جملہ کہہ کے آنے والی قیامت تک امت کو ایک پیغام دے دیا. وہ پیغام کیا؟ کہا دیکھ لو جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے اللہ کے نزدیک اس کا عذاب کیا ہے. کہا پہلا عذاب یہ ہے وہ نجس العین ہو جاتا ہے. پہلا عذاب یہ ہے حیات نہ بدلے لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں نجس العین. اور جو نجس العین ہوتا ہے وہ کچھ بھی ہو جائے کبھی رسول کا صحابی نہیں ہو سکتا ہے. صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد. کہا دوسرا عذاب یہ ہے کہ 1 سال نہ گزرتا کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کی قوم والے تھے وہ سب کے سب ختم ہو جاتے. اس کے ساتھ ایک جملہ اور کہا صرف یہاں تک نہیں بلکہ ان کے جو بوستان ہیں، ان کا جو علاقہ ہے
اس میں جو درخت ہے، درخت پہ بیٹھے ہوئے جو پرندے ہیں، 1 سال کے اندر اس میں آگ لگتی ہے اور وہ پرندے اسی پہ بیٹھے بیٹھے جل کے خاک ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ غور و فکر کی منزل ہے کہ رسول خدا نے کس طرف اشارہ کیا ہے۔ پرندوں کا کیا قصور تھا، درخت کا کیا قصور تھا، لیکن نہیں، ان کے ماتحت جو بھی آ رہا ہے اللہ اسے عذاب میں مبتلا کر رہا ہے۔ اب یہ نہ دیکھیے کہ وہ فلاں تھے وہ کہہ کے چلے گئے، نہیں، کہا ان کے ماتحت چاہے ان کی فکر کو لے کے آگے بڑھے وہ بھی اسی عذاب کا مستحق ہے، ان کی بات کو لے کے آگے بڑھے وہ بھی عذاب کا مستحق ہے۔ اب قیامت تک بس آپ یہ دیکھتے جائیے کہ کون کس کی فکر کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے۔ جو ان کی افکار، ان کی فکروں کو لے کے بڑھتا ہوا نظر آئے، سمجھ لیجئے کہ یہ بھی اسی عذاب کے مستحق ہے۔ تو رسول خدا نے یہ عذاب ان کے لیے کہا کس کے مقابلے؟ کہا اہل بیت کے مقابلے میں کبھی بھی نہ آنا۔ ایک چھوٹا سا قافلہ رسول لے کر چلے، قافلہ کون؟ کہا کہ یہ وہ قافلہ ہے کہ جو میدان تک جائے۔ دیکھیے قافلے نکلتے ہیں منزل تک جانے کے لیے، لیکن 2 قافلے ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جن کی منزل ہی میدان تھی۔ ایک قافلہ وہ ہے کہ جو مباہلے کا قافلہ کہلاتا ہے، اور دوسرا قافلہ وہ ہے جو حسین ابن علی مدینہ سے لے کر چلے، اور دونوں قافلے کی شان ایک ہی طرح لگتی ہے۔ یہاں پر رسول مستورات کو لے رہے ہیں، مستور میں جناب فاطمہ کو لیا، ادھر حسین ابن علی بھی ثانی زہرا ثانی فاطمہ کو لے کر چل رہے ہیں۔ ادھر رسول انفسنا کی منزل میں علی کو لے کر جا رہے ہیں، ادھر حسین ابن علی شبیہ علی عباس کو لے کر چل رہے ہیں۔ ادھر رسول ابنانا کی منزل میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، ادھر حسین ابن علی کبھی علی اصغر کو آگے لے کر آتے ہیں، کبھی اونو محمد کو پیش کرتے ہیں، کبھی قاسم کو پیش کرتے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، آج 4 محرم ہے اور آپ حضرات صبح سے مجلسیں کرتے کرتے تھکے ہوں گے۔ یقیناً تاب، پریشانی، علم یہ جسم کے لیے ہے، لیکن آپ کی روحیں تر و تازہ ہیں۔ کتنی بھی مشکل ہو، لیکن جب یا حسین کی صدا بلند ہوتی ہے، جب کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے کہ ہمارے گھر مجلس سے تشریف لائیے، تو ولو آپ کتنے بھی تاوان ہوں، لیکن اپنے اس تاب کو حسین کے نام پر بھول کے حسین کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ اور یہ جو شرف آپ کو خدا نے دیا ہے، یہ ماؤں کی طہارت، ان کی پاکیزگی کا نتیجہ تھا۔ آج 4 محرم ہے، اصحاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، یکے بعد دیگر فضائل صحابہ بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے مصائب بیان کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کربلا میں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ کربلا یہاں سے دور، ہم وطن سے دور حسین کے بابا کے دیار میں بیٹھ کے، کربلا سے بالکل قریب بیٹھ کے ہم حسین کا غم منا رہے ہیں۔ ذرا اپنے تصور کو آپ اپنے اس وطن کی طرف لے کے جائیے کہ جہاں کل آپ بیٹھ کے صرف یہ کہتے تھے کہ 2 محرم کو حسین کا قافلہ سرزمین کربلا پہ پہنچا، جیسے ہی سنتے تھے یا کہتے تھے آنکھیں بھر آتی تھی۔ آج آپ یہاں پر بیٹھ کے بار بار دیکھ رہے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حسین کا قافلہ رکا تھا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ علی اکبر کو تیر لگا تھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کو نیزہ لگا تھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں عباس کے بازو قلم ہوئے تھے۔ کل آپ سے تصور کرتے تھے، آج آپ نے اپنی نگاہوں سے وہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کربلا پہنچے، کربلا میں آپ نے ہمیشہ یہ دیکھا ہوگا، یہاں کا بھی وہی منظر ہے کہ رات کی جب تاریکی ہوتی ہے تو ایک عجیب سا سناٹا فضا میں ہوتا ہے۔ کتنی بھی آبادی ہو، گھر سے آپ باہر نکلیے، اس کا احساس ہوگا کہ عجیب سا ہو کا عالم ہے، سناٹا ہے۔ آپ آج کی اس بستی میں بیٹھ کے اس منظر کو ذرا سا غور کریے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ کل جب حسین کا قافلہ سرزمین نینوا پر وارد ہوا، ہر طرف ہو کا عالم تھا، سناٹا ہی سناٹا تھا۔ ایسے عالم میں اگر کچھ گھوڑ سوار سرزمین کربلا پہ آئیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب گھوڑوں کو نال بند کیا گیا ہو تو ان کے نالوں سے جو آوازیں بلند ہوتی ہیں وہ دل کو دہلا دیتی ہیں، وہ دل کو پریشان کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب کوئی لشکر آتا تو ایک مرتبہ ثانیہ زہرا تڑپ کے پوچھتی تھی، بھیا کس کا لشکر آیا؟
کبھی آواز دیتے بہن آج شمر کا لشکر آیا، بہن آج حسین ابن نمیر کا لشکر آیا، آج سنان کا لشکر آیا، آج عمر ابن سعد کا لشکر آیا۔ لیکن عزیزان گرامی انہی سوالوں کے درمیان ثانیہ زہرا کا ایک سوال تھا جو تاریخ کربلا میں اکیلا سوال ہے کہ جس نے تمام کے دل کو تڑپایا۔ وہ کون سا؟ کہا بھیا یہ بتا دیجئے کہ کیا ان میں آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ کہا نہیں بہن، یہ سب ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ اچھا بھیا، آپ کے ماننے والے بھی تو ہیں، آپ کے چاہنے والے بھی تو ہیں، بھیا کسی کو خط لکھ کے بلا لیجئے۔ اب حسین کسے خط لکھے، حسین کسے بلائے؟ حسین نے کاغذ منگایا، قلم منگایا۔ بعض خطبہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بہن کے اصرار نے حسین کو مجبور کیا ہو اور بہن حسین خط لکھنے پر مجبور ہوئے۔ خط آیا، کاغذ کو لیا، خط تحریر کیا اور اپنے قاصد کو بلا کے کوفہ بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، حسین کا قاصد کوفہ پہنچا ہے۔ خط کا مضمون مجھے نہیں پڑھنا، بس ایک منزل ہے اور ختم و دعا۔ جیسے ہی خط کا قاصد اس خط کو لے کے کوفہ پہنچا ہے، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ کہیں اور نہیں گیا بلکہ حبیب ابن مظاہر کے دروازے پر پہنچا۔ ٹق الباب کیا، حبیب کھانے کے لیے بیٹھے تھے، ہاتھ سے لقمہ اٹھایا۔ دو روایتیں، ایک میں یہ ہے کہ حبیب کے ہاتھ میں لقمہ تھا جو چھوٹ گیا، دوسری روایت میں یہ ہے کہ زوجہ حبیب کے ہاتھ میں لقمہ تھا جو چھوٹ گیا۔ جیسے ہی لقمہ چھوٹا ہے وہ معظمہ تڑپ کے کہتی ہے کہ خدا خیر کرے، کسی غریب کا خط محض معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خط آنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ایک مرتبہ دق الباب ہوا۔ حبیب نے پوچھا کون؟ جواب نے حبیب کو بے چین کیا، کہا میں حسین کا قاصد ہوں۔ اس وقت حسین کا نام، فوراً دروازہ کھولا، قاصد نے خط کو آگے بڑھایا، حسین کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، سینے سے لگایا، لفافہ چاک کیا۔ اب جو عبارت پڑھ رہے ہیں قیامت کی عبارت ہے، میں دو جملے پڑھوں۔ حسین ابن علی نے خط میں کیا لکھا کہ یہ خط ہے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف۔ کس کا؟ حسین ابن علی کا۔ اے حبیب، جو رسول سے ہماری نسبت ہے تم اس سے واقف ہو۔ حبیب تمہیں معلوم ہے کہ زمانہ ہمارا دشمن ہو گیا ہے۔ حبیب ہم نرغے عادہ میں گھرے ہیں۔ حبیب تمہارے اوپر تو ضروری، چونکہ تم ہماری معرفت رکھتے ہو، لہٰذا کوشش کرو جلدی ہم تک پہنچ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین دشت غربت میں شہید کر دیے جائیں اور آنے میں تاخیر ہو جائے۔ بس عزیزان گرامی، خط کو پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے مسلسل اشک جاری ہے۔ اسی اثنا میں تمام واقعہ چھوڑتے ہوئے ایک مرتبہ وہ منزل آئی ہے کہ زوجہ آگے بڑھی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے زوجہ کو سمجھایا اور حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑا دیا، کہا ایسا کرو فلاں مقام پہ جاؤ، میرا انتظار کرو کیونکہ حالات ناساز ہیں، میں ابھی نہیں نکل سکتا، اگر نکلا تو میں قید کر لیا جاؤں گا۔ حبیب کا غلام ہے، گھوڑا لے کے آگے بڑھا، کوفے کے باہر پہنچا۔ کوفے کے باہر جب حبیب کو آنے میں دیر ہوئی اور حبیب رات کا انتظار کرتے کرتے وہ منزل آئی ہے کہ جب حبیب گھر سے نکلے ہیں، حسین کی نصرت کا جذبہ ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی اپنے آقا تک پہنچ جائیں۔ حسین کے اس جانثار نے جیسے ہی اپنے گھوڑے کے قریب اپنے آپ کو پہنچایا، عجیب و غریب جملہ ہے، عجیب و غریب منظر ہے کہ حسین کے جانثار نے کیا دیکھا کہ گھوڑا ہے کہ جس کی نگاہوں سے مسلسل آنسو جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حبیب کا غلام ہے کہ جو گھوڑے کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے۔ حبیب آگے بڑھے، آگے بڑھ کے سننا چاہا تو کیا سنا کہ غلام ہے کہ جو حسین ابن علی کی غربت کا مرثیہ پڑھ رہا ہے، رو رو کے اسب با وفا سے یہ کہہ رہا ہے، اے اسب با وفا پریشان نہ ہو، اگر میرے آقا کے آنے میں تاخیر ہو گئی، میں غلام تجھ پہ سوار ہو کے فرزند زہرا کی نصرت کو چلوں گا۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا اپنے دونوں رخسارے پیٹ لیے، ہائے حسین پہ ایسا وقت آ گیا کہ غلام حسین کی نصرت کو دے دیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ غلام کے قریب آئے، آنے کے بعد کہا کہ جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔
غلام نے کہا آقا جب اپنی خدمت کا وقت تھا تو اپنی غلامی میں رکھا، جب فرزند زہرا کی خدمت کا وقت آیا تو آزاد کر دیا۔ خدا کی قسم اگر آزاد کیا ہے تو میں تب تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا کہ جب تک مجھے فرزند زہرا کی خدمت میں نہ لے کے چلیں۔ اب ادھر سے حبیب چلے ہیں، اپنے ساتھ غلام کو لیا ہے، میں تمام باتوں کو چھوڑا، ادھر حسین ابن علی ہے کہ جو کوفے کی راہ کی طرف اپنی نگاہوں کو کیے ہوئے ہیں۔ میں نے دو منظر تاریخ میں عجیب و غریب دیکھا۔ ایک منظر وہ تھا کہ جب حسین کربلا آ رہے تھے اور وہاں پہنچے کہ جہاں سے راستہ کربلا کی طرف بڑھتا ہے لیکن ایک راستہ کوفے کی طرف سے آتا ہے، ادھر حسین ابن علی ہے کہ جو کوفے کی راہ پہ اپنی نگاہ لگائے ہوئے ہیں۔ ایک یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پر حسین کوفے کی طرف سے آنے والے راستے پہ اپنی نگاہ لگائے، بھائی وہاں پہ بھی ایک منظر تھا، وہاں پر بھی ایک خبر تھی، یہاں پر بھی آنے والا کوئی اپنا تھا، کہا وہاں پر کوئی آنے والا تو نہیں تھا، ہاں مسلم کی خبر شہادت آنے والی تھی، یہاں پر حبیب کوفے سے آنے والا تھا۔ اجرکم اللہ، حسین ابن علی ہے جو کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوئی ایک مرتبہ عباس کو بھیجا، علی اکبر کو بھیجا۔ اس انداز میں حسین اپنے مہمان کو اپنے قریب لے کر آئے۔ جیسے ہی حبیب قریب آئے ہیں، آنے کے بعد حبیب نے پہلا کام کیا کیا؟ کہا پہلا کام یہ کیا کہ جب حسین کو دیکھ لیا تو اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے گرایا۔ اب وہاں سے چلتے ہوئے حسین کے قدموں تک آئے، حسین کے قدموں پہ اپنا سر رکھا، غریب زہرا نے بڑھ کے اپنے سینے سے لگایا۔ عجیب کرم کا جملہ ہے جو فرزند زہرا کے علاوہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ کہا حبیب ہمیں معاف کرنا۔ مولا کیوں؟ کہا بچپنے میں جب تمہارے مہمان ہم ہوئے تھے تو تم نے کھانا بھی کھلایا تھا، پانی بھی پلایا تھا، لیکن ہائے حسین حق مہمان نوازی نہ ادا کر سکا۔ آج تم ہمارے مہمان ہوئے، نہ ہم پانی پیش کر سکتے ہیں نہ کوئی اور شے پیش کر سکتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی میں نے ختم کیا۔ حسین نے اپنے سینے سے لگایا، حسین نے جیسے ہی سینے سے لگایا یہ خبر جناب ثانیہ زہرا تک پہنچی ہے۔ ثانیہ زہرا نے خط لکھوایا تھا نا، جیسے ہی یہ خبر پہنچی ہے کہ حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں، ایک مرتبہ زہرا نے وہ قیامت کی بات کہی ہے کہ جسے تاریخ نے اپنے دامن میں محسوس کیا اور اپنے دامن میں جگہ دی، اور آج بھی مصائب پڑھنے والے، مصائب سننے والے اس جملے پہ بے ساختہ رو دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ حبیب نے جب وہ جملہ سنا تو اہل بیت کی غربت کا اعلان کرتے ہوئے نظر آئے۔ کہا فضہ اماں، کہا کیا ہوا؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ حسین کے بچپن کے دوست آئے ہیں۔ کہا ہاں ثانیہ زہرا، حسین کے بچپن کے دوست آئے۔ کہا اماں ایک کام کر دیں۔ کہا کیا؟ کہا جائیں اور جا کے حبیب کو ہمارا سلام کہہ دیں۔ بس یہ قیامت کا سلام تھا کہ جو حبیب تک پہنچا ہے۔ ثانیہ زہرا کا یہ سلام فضہ لے کے خدمت حبیب میں آئی۔ حبیب تمہیں زہرا کی بیٹی سلام کہتی ہے، تجھے حسین کی خواہر سلام کہتی ہے۔ بس جیسے ہی ثانیہ